السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہم آپ کو عکاشِ اسلامک میڈیا میں دل کے اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج 6 جون ہے، بعد نماز مغرب۔ یہ جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں کہ وضو کے بعد آسمان کی طرف انگلی اٹھا کے اشہد ان لا الہ الا اللہ کے کلمات پڑھنا، دعا پڑھنا، یہ کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ جیسا کہ چند دن پہلے ہم نے اس حوالے سے درس قرآن بھی اپلوڈ کیا تھا اپنے اسی چینل کے اوپر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں، جب مغرب کی اذان ہو جائے اور نماز اذان کے درمیان 2 رکعت پڑھ لیا کرو، صلو قبل المغرب، صلو قبل المغرب۔ آخری تیسری مرتبہ فرمایا انشاء جو چاہے پڑھ لے، جو چاہے وہ نہ پڑھے۔ پڑھنے والوں پر نہ پڑھنے والے تنقید نہ کریں، جو نہیں پڑھتے ان پر پڑھنے والے بھی تنقید نہ کریں، جس کا جی چاہے وہ پڑھ لے۔ آج 6 تاریخ بعد اذان مغرب میں بیٹھا تھا، اسی وقفے کے دوران ایک ساتھی میرے ساتھ آ کے بیٹھ گئے۔ اس نے کہا کہ حضرت جی، یہ جو دعا آپ نے لکھی ہے نا مسجد کے وضو خانے پر، اس کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کے لکھنے سے کوئی چھوڑ تو نہیں دے گا؟ آپ کے لکھنے سے کون رکتا ہے؟ تو میں نے اس کو بڑے پیار سے سمجھایا کہ دیکھیں محترم، ہم کسی کو روکنے والے نہیں ہیں، نہ ہی ہماری کوئی حیثیت اور جرت ہے۔ اللہ کا جو پیغام ہے پیارے پیغمبر کا، وہ دینا ہمارا مقصد ہے۔ آج عکاشِ اسلامک میڈیا میں سورۃ طٰہٰ کا جو ہم نے کلاس کا ترجمہ، کلاس کا جو سبق اپلوڈ کیا ہے درس، اس میں طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، تشقیٰ کی تفسیر بھی اسی چیز کی جو بیان دلیل اور دال ہے کہ اے پیغمبر، ہم نے یہ وہی قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالیں۔ مشقت کیا تھی؟ اللہ کے نبی زار و قطار روتے تھے، غم زدہ ہوتے، ان کے عدم ایمان پر، ان کے نہ ماننے پر، نہ مسلمان ہونے پر اللہ کے نبی زار و قطار روتے اور غم زدہ انتہا درجے کا تعصف کرتے۔ فرمایا پیغمبر، آپ کیوں اتنا مشقت کرتے ہو؟ آپ نہ کیا کریں، آپ کا کام ہے صرف نصیحت کرنا، اس کے علاوہ منوانا آپ کا کام ہے۔ میں نے اس بھائی کو بڑے پیار سے سمجھایا کہ بنی اسرائیل تباہ کیوں ہوئے؟ حضرت داؤد اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زبان سے اگر بنی اسرائیل پر اللہ نے لعنتیں کی ہیں، کیوں کی ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، وہ ایک دوسرے کو خلاف شرع کام کرتے دیکھتے تھے لیکن منع نہیں کرتے تھے۔ وہ بدبخت، اللہ نے ان کے اوپر لعنتیں کی ہیں، اللہ نے ان کے اوپر غضب کیا ہے کہ جب کوئی بندہ غلط کام کر رہا ہے، جس طرح کر رہا ہے، لگے ہیں غلطیوں میں، خلاف شرع کاموں میں، روکنے والا بھی کوئی نہیں ہے ان کو۔ کیا ہم بھی وہی وتیرہ اختیار کر لیں؟ اس عالم دین کو قیامت والے دن آگ کی لگام پہنائی جائے گی جو جاننے کے باوجود بھی لوگوں کو نہیں بتاتا۔ اللہ تعالیٰ نے لعنتیں کی ہیں کہ جو لوگ علم جانتے ہیں، جاننے کے بعد وہ اس علم کو لوگوں تک پہنچاتے نہیں ہیں۔ تو میں نے اس بھائی کو بڑے پیار سے سمجھایا، اس کا ذہن تھا کہ اپنا عقیدہ چھوڑو نہ اور اسی طرح کسی اور کے عقیدے کو چھیڑو نہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بینا للناس اولئک الذین یلعنهم اللہ یلعنهم اللاعنون، جو لوگ چھپاتے ہیں جو ہم نے نازل کیا، جو اللہ کے نازل کردہ شریعت کو، قوانین کو چھپاتے ہیں، لعنهم اللہ یلعنهم اللاعنون، ان لوگوں پر اللہ کی بھی لعنت اور لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت ہے۔ تو میرے بھائیو، جو دین سے طبقہ ہے، جو دیندار لوگوں کا، ان سے خدا را یہ میں اپیل کرنا چاہتا ہوں آج کی اس درس قرآن کے توسط سے، لوگوں کی زبانیں، لوگوں کے چہرے، لوگوں کے تعامل، لوگوں کے فنڈ، لوگوں کی مراعات کو مد نظر رکھ کے حق کو مت چھپائیں آپ، وگرنہ قیامت کے دن آپ لوگوں کے اوپر آگ کی لگامیں ڈالی جائیں گی آپ کے اوپر۔ آپ حق کو لکھیں، حق کو سنائیں، حق کو پڑھائیں اور اپنے خطبات میں لوگوں کو حق بتائیں، کوئی مانے نہ مانے اس کی اپنی مرضی۔ عیسیٰ ابن مریم اور حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان سے بنی اسرائیل پر لعنتیں کیوں ہوئیں؟ وہ روکتے نہیں تھے کسی کو۔ آج یہی وتیرہ بن چکا ہے۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں غلام عباس، بڑنگا ایک علاقہ ہے ضلع بکھر کا، بڑنگا، وہاں کا رہنے والا ہے، 25 سال مدینہ منورہ میں لگا کے آیا۔ ایک دن وہ مجھے مسجد میں ظہر کی نماز کے بعد ملا، کہتا ہے قاری صاحب، مجھے ایک عالم دین نے کہا کہ عباس بھائی حدیث پر اتنا زور نہ دیا کریں، حدیث پر زور دیتے ہیں تو لوگوں میں اختلاف ہوتا ہے، نعوذ باللہ، الیاذ باللہ، اللہ اس کی زبان کاٹ دے اس بدبخت کی، کہ اے عباس بھائی آپ حدیث پر زیادہ زور نہ دیا کریں، اس سے جماعتی خراب ہوتے ہیں،
مسجد کا ڈسپلن، مسجد کی رونق خراب ہوتی ہے۔ لعنت بھیجو ایسی رونق پر جس کے اوپر حدیث مصطفیٰ کو چھپایا جائے۔ ایسے نمازیوں کو دفع رفع کر دو، اپنے جوتیوں کی نوک پر رکھو ایسے نمازیوں کو کہ جن کے سامنے آپ کو حق چھپانا پڑے، جن کے سامنے آپ کو حق بیان کرنے۔ آج کا یہ چھوٹا سا درس قرآن جس کا خلاصہ ہے، اے دیندار لوگوں، کسی کے پیسے کو نہ دیکھو، کسی کے چندے کو، کسی کے گندم کو، کسی کے فنڈ کو نہ دیکھو، اس کے سامنے حق بیان کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے دینی طبقہ کے جتنے احباب ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام کو جرت اور ہمت اور قوت دے، وہ حق گوئی کریں، حق کو بیان کرنا ضرورت کے وقت، اور جب حق کی ضرورت ہو اس وقت حق کو بیان کرنا یہ فرض ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن حدیث پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوا الحمد للہ رب العالمین۔